اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک ناکار آدمی ایران سے آیا، اس کا نام تھا مبارک، اور اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ، اور بڑے ٹھیک ٹھاک مولوی پڑے ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے۔ اس فیضی نے قرآن کی ایک ترجمہ و تفسیر لکھی ہے سواطع الالہام کے نام سے، ابو الحسن فیضی، 3 جلدوں میں سواطع الالہام، اول سے اخیر تک کوئی نقطہ نہیں ہے، با، نون، جیم، تے، سے، یہ خے، یہ نہیں ہے، اس کے بغیر عربی۔ آپ اپنی زبان پشتو یا اردو میں بغیر نقطوں کے بات کر لیں، ذرا سارا دن بھوکے رہیں گے، کیونکہ پانی نہیں کہنا ہے، اس میں نقطے آ رہا ہے، روٹی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹے آ رہا ہے، اپنی بولی میں آپ نہیں بول سکتے۔ اور اس نے پرائی بولی کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی اور علمی تفسیر لکھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کے دربار پر علماء کا سخت غلبہ تھا۔ اکبر بادشاہ بہت تقوادار اور پرہیزگار تھا، گھوڑے پر راستے میں چلتے تھے، عالم کو دیکھ لیتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے، ایسی بہترین تربیت شاہی خاندان نے کی تھی۔ اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دربار ہند میں لکھا ہوا ہے مسجد میں آ کر خود جھاڑو لگاتے، ایک دفعہ تھوڑی دیر میں۔ لیکن ایران اینڈ کمپنی کو یہ برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے ابو الحسن فیضی کو کہا کہ ابو الحسن فیضی نے ان کو آ کے کہا کہ یہ وہ علماء نہیں ہیں، یہ تو بیکار لوگ ہیں، اور یہ تو دین کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اسلام کو برباد کر لیا۔ وہ جن کو ورثۃ الانبیاء کہا ہے، قرآن و سنت ہے، وہ اور شان کے لوگ تھے، وہ ان میں ایک بھی نہیں ہے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اکبر بادشاہ علماء کو کشتی میں بٹھاتے تھے اور دریا میں چھوڑاتے تھے، بے انتہا علماء کو مارتا۔ اس وقت اکبر بادشاہ کو یہ فتویٰ بھی دیا گیا کہ رعایا کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دربار میں آئے وہ آپ کا سجدہ کرے۔ سجدہ کیسے کرے گا؟ تو آنے کا راستہ بنایا گیا کہ اس سے جب آدمی نیچے اترتا تھا تو بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، پہلے اس کا سر اس کے پیروں میں آ جاتا، اور وہ سلطنت اسلامی جس کے لیے بابر رشدان اور مرغینان سے چلا تھا، اور وہ اسلامی سلطنت جس کے لیے ہمایوں نے سندھ میں مارے کھائی تھی، وہ سب کا سب شرک اور کفر کی نظر ہو گیا۔ اور اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ ابو حنیفہ اور شافعی سے کم نہیں ہے، آپ جو کہے وہ دین ہوگا، اولو الامر ہے، آپ کی اطاعت فرض ہے۔ بادشاہ نے کہا اتحاد الادیان کرتے ہیں، ہندو، سکھ جتنے تھے، ڈوگرے، بوتھڑے، مسلمان سب آپس میں ایک ہیں۔ مسلمانوں کو کہا اپنی بیٹیاں ہندوؤں کو دے، اور مسلمان لڑکوں سے کہا ہندو چھوکریوں سے شادیاں کرو، اور پابندی لگا دی کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی، کیونکہ ہندو مت میں گائے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 9 آدمی دربار میں ایسے بٹھائے جس کو بقول عبید اللہ سندھی کے نیشنل کونسل کے طور پر ظاہر کیا، اس کا نام تھا نورتن، اور بادشاہ کے نظریے کو کہتے تھے دین الہی۔ اور ابو الحسن فیضی کمبخت نے اکبر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے، آپ کے اوپر الہام آ رہا تھا، لیکن آپ سو رہے تھے۔ کیا الہام تھا؟ کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ عربی میں کتنا ماہر ہے، دیکھو شیطان کو دیکھو، یہ الہام آیا ہے، اور میں نے جلدی جلدی لکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کا الہام، پتہ نہیں احتلام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔
اب قرآن کی آیت سے شرم نہیں آئی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بادشاہ نے حکم دے دیا گائے نہیں کاٹو۔ خیر دربار ہند نام کی کتاب، اس میں سب خرافات اس کی لکھی ہے، نورتن اور دین الہی جادو، اور اکبر بادشاہ کا کلمہ پڑھا جانے لگا، لا الہ الا اللہ، جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ، ایسا ظالم ہو گیا۔ بادشاہان تو غلط ڈب پہ چل پڑتے ہیں۔ جب یہ خرافات بکھرنے لگی تو ہندوستان کے دور سائڈ سے، سرہند سے، ایک موحد عالم شیخ احمد، اس نے جھنڈا اٹھایا، خبردار بادشاہ کافر، اس کے نورتن واجب القتل، اور اس کے تمام نظریات کفریہ۔ شیخ احمد سرہندی نے سرہند سے علم اٹھایا اور چل پڑا۔ بادشاہ کو اطلاع مل گئی، لیکن بادشاہ کو کہا گیا کہ توجہ نہ دے، توجہ سے لوگ سب متوجہ ہو جائیں گے۔ اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر اس کی جگہ تخت نشین ہوا، اور جہانگیر بادشاہ کو کہا گیا کہ شیخ احمد سرہندی یہ آپ کے والد کے سخت مخالف ہیں، دشمن ہیں، اس کا علاج ضروری ہے، اور اب وہ دربار تک قریب ہو رہا ہے، اس کی تقریر اور تبلیغ دربار تک آ رہی ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا کیا کروں، دربار میں بلا لے، ان سے عہد و پیمان لیتے، خلاف نہ کریں، تو بلاؤ۔ شیخ احمد سرہندی کو کہا گیا کہ آ جائیے۔ حضرت تشریف لائے، جب تشریف لائے اور دیکھا کہ داخل ہونے کا جو گیٹ ہے، سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، ماں بدولت بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت نے کہا صبر کرو، بیٹھ گئے، پہلے ٹانگیں اندر کر دی اور پھر سر داخل کیا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کے تخت اور آپ کی طرف ٹانگیں کی، اور شیخ احمد سرہندی مجدد کو کہا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے۔ یہ سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا تعظیمی سجدہ بادشاہ کا حق ہے، آپ نے فرمایا سجدہ جب بھی ہوگا تعبد کا ہوگا، تعظیم سجدے میں نہیں ہے، صحابہ نے محمد رسول اللہ کا سجدہ نہیں کیا، لہذا میں محمدی ہوں، رسول اکرم کو پوری کائنات کا ہادی و مہتدی مانتا ہوں، اس کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ کہ ہم جو کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ کہ یہ دربار میں علماء بیٹھے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ سب چاپلوس ہے، یہ کاسلیس ہے، اور یہ 10 منٹ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ان میں سے کسی ایک کا سجدہ ہوا ہے؟ یہ جواب دے، انہوں نے کہا نہ۔ کہا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد میں سے کسی کا سجدہ ہوا ہے؟ کہا نہ۔ کہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان بزرگوں کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کا سجدہ کیا ہے تعظیم میں؟ کہا نہ۔ کہا چاروں سلسلوں میں کسی ایک بزرگ نے سجدے کو جائز کہا ہے؟ کہ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو بہکار ہے اور آپ کے والد کو بے دین دنیا سے گزارا ہے؟ بادشاہ غصہ ہو گیا، سمجھ تو گیا کہ آدمی پختہ ہے، غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا جلالت الملک کی توہین کی۔ آپ نے کہا جلالت الملک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ دربار میں توحید کا ایک سالار اللہ کی وحدت اور الوہیت کی غیرت پر بھرے دربار میں تنہا گفتگو کرنا۔ بادشاہ نے کہا مارو اس کی گردن۔